بہت سارے لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، 80 سال گزر جاتا ہے، نہ وضو کرنا سیکھے نہ نماز پڑھنا سیکھے، بس ایک دوسرے کو دیکھ کے گزارا کرتے رہے۔ حالانکہ دین میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، ایک مسئلہ نہیں آتا پوچھو، فصل حالت دیکھو، یہی حکم ہے کہ پوچھو، یہی حکم ہے کہ شفاء العی السؤال۔ تو اب دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن وضو غلط کر رہے ہیں، تو جب وضو غلط ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، وضو جو ہے وہ مفتاح الصلاۃ ہے، نماز کی چابی ہے۔ اگر وضو ہی غلط ہے یا غسل جنابت ہی غلط ہے تو اس کے بعد جو نمازیں پڑھی جائیں گی وہ کیسے ہوں گی؟ یا جیسے ہمارے کتنے حاجی حج پہ آتے ہیں ماشاءاللہ، اتنے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن احرام جو ہے وہ ناف کے نیچے ہوتا ہے، خاص طور پہ جن کا پیٹ بڑا ہو تو لازماً نیچے ہوتا ہے۔ حالانکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا یہ عورہ ہے، اگر ایک انگلی کے برابر بھی جگہ ظاہر ہو تو اس کی نہ نماز ہوگی نہ عبادت ہوگی۔ یہ تو پورا ہمیں 4 انگل کے برابر ظاہر ہوتا ہے، اوپر ناف نظر آ رہی ہے۔ اس حالت میں نہ تو اس کا طواف، جب طواف نہیں ہوگا تو صفا کیسے ہوگی؟ جب طواف نہیں ہوگا تو عمرہ کیسے ہوگا؟ جب طواف زیارت نہیں ہوگا تو تحلل کامل کیسے ہے اور حج کیسے ہوگا؟ ایک معمولی غلطی ہے لیکن ادھر دھیان نہیں کسی کو نہیں۔ اور جو ساتھی ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہیں حضرت ذرا چادر نیچے باندھ لو یا پیٹ بڑا اوپر باندھیے، اوپر پیٹی باندھ لو، کیونکہ یہ تو لازمی ہے، ہر حال میں ہم نے اس کا سطر جو ہے اس کو چھپانا ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے میرے بھائی وضو کرتے ہیں لیکن انگلیوں میں خلال نہیں کرتے باقاعدہ، حالانکہ بعض اوقات انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اندر پانی نہیں پہنچے گا وضو نہیں ہوگا۔ کتنے ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں غسل جنابت کرتی ہیں لیکن ناف میں پانی نہیں پہنچاتی، مرد بھی ناف میں انگلی نہیں پھیریں گے۔ بھئی اگر ناف کا اندر کا حصہ خالی رہے گا، پانی نہ پہنچا پھر تو غسل نہیں ہوگا۔ تحت کل شعرۃ جنابۃ، بال کے نیچے جنابت ہے، جب ایک بال کے نیچے جنابت ہے وہ تو ایک خاصی بڑی جگہ ہے، لیکن اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اور جاہلانہ رسمیں جو ہیں وہ ان کو بڑی یاد ہوتی ہیں کہ جنابت کا غسل کرانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھے، کافر ہو گیا تھا تو کیا مسلمان ہو رہا ہے غسل خانے میں، اور وہ بھی ننگے کھڑے ہو کے، کپڑوں کے ساتھ تو کلمہ اس کو نصیب نہیں ہوا نا، اب ننگے کھڑے ہو کے پڑھ رہا۔ تو جی میں نے غسل جنابت کو، اللہ کے بندے کلمے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہر چیز کا ایک مقام ہے۔ اب قرآن کا تعلق قیام سے ہے، کوئی رکوع میں پڑھے ناجائز ہے، سجدے میں پڑھے ناجائز ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے دوست جو ہیں وہ صحیح معنوں میں سر کا مسح بھی نہیں کرتے، اور خاص طور پہ میری بیٹیاں تو جو ایک سفید رومال باندھ لیتی ہیں نا احرام کی حالت میں، پھر اس کے اوپر مسح کرتی ہیں، اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، زخم ہے تمہیں، وہ تو مسح نہیں ہوتا، جب مسح نہیں ہوا وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب جن کی عرفات میں بھی نماز نہ ہو، مزدلفہ میں بھی نہ ہو، مینا میں بھی نہ ہو، ایسے حج پڑھنے کا فائدہ؟
ایک اللہ کے ولی حج کے لیے سفر میں تھے. پرانے زمانے میں تو قافلے ہوتے تھے، 1000 2000 بندے کا قافلہ ہوتا تھا، 100 200 اونٹ چلتے تھے. صحرا کا سفر تھا، قزاق لوٹ لیتے تھے، ڈاکو لوٹ لیتے تھے. وہ حضرت وضو کرنے گئے نا تو نماز اتنی دیر ہو گئی کہ تکبیر اولا یعنی اللہ اکبر جب اس میں وہ شریک نہ ہو سکے. رکعت اولا میں آ گئے، ابھی امام فاتحہ پڑھے وہ آ گئے، لیکن تکبیر اولا جو تھی تکبیر تحریمہ اس میں شریک نہیں ہو سکے. نماز کے بعد رونے لگے. ساتھیوں سے کہا بھی میں تو واپس جاتا ہوں. کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے بندے آج میری سفر کی تھکان کی وجہ سے تکبیر اولا جو ہے وہ قضا ہو گئی. حج پہ جانے کا فائدہ ہے، حج تو ایک نفلی عبادت ہے. وہ تو اللہ نے سال میں ایک دفعہ رکھا ہے ہم پر، اور ایک دفعہ فرض ہے. ہر سال بھی فرض نہیں ہے. اور نماز تو ایک دن میں 5 دفعہ فرض ہے. حج کا حکم جبریل لے کے آیا ہے، اور نماز کا حکم تو خود محمد مصطفیٰ لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. واپس چلے گا. اب کتنے ہمارے لوگ ہیں تھکے ہوئے آئے تھے جی، سو گئے، وہ پھر نیند نہیں کھلی، آنکھ نہیں کھلی، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہوٹلوں میں سوئے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں. طواف کی ابتدا کریں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے رکن یمانی سے کی ہے یا حجر اسود سے کی. حجر اسود پہ استلام کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ اشارہ ہم سینہ کر کے کر رہے ہیں یا بغیر سینہ کیے ہوئے کر رہے ہیں. حجر طواف کرتے ہوئے اگر ہم کبھی کعبے کو دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، طواف نہیں ہوتا. طواف تو نماز کے حکم میں ہے. جیسے نماز میں ادھر ادھر منہ پھیرنا جائز نہیں ہے، سینہ پھیرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح طواف میں بھی یہ نہیں ہے کہ کعبے کی طرف سینہ کر لیں یا پشت کر لیں. بلکہ فقہا نے سمجھایا ہے کہ اگر دھکا لگ کے انسان ہے دھکا لگ گیا، رش ہے، سینہ ہو گیا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر طواف کنٹینیو کریں. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے او یار ہم نے طواف کر لیا ہے بس ٹھیک، صفا مرہ دوڑے اور جی ہم نے بھی دوڑ لیا. 2 لیٹوں کے درمیان ہے کہ دوڑ لگائے. کس نے کہا ہے بیوقوف آدمی کے دوڑو؟ وہاں تو صرف تیز تیز چلنے کا حکم ہے کہ پہلے جو عام رفتار تھی اس سے ذرا تیز ہو جاؤ. دوڑنے کا حکم تو نہیں ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں اور اپنا حج برباد کر لیتے ہیں.